جو قرآن مجید کی جو آیت ہے نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ پوری آیت جو ہے اس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ فضیلتیں ہیں جو کسی اور صحابی کو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملا، اتنی بڑی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب نبی علیہ السلام نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کر لیا تو آپ نے کن کو منتخب کیا؟ اپنا ہمراز ہمدم ساتھی کس کو بنایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اللہ نے کس کو چنا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا چنا ہے۔ آپ میں سے، ہم میں سے کسی نے بہت اہم سفر پہ جانا ہو اور دشمن جو ہے ہمارے پیچھے لگا ہو، ہم یہ چاہتے ہوں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور اس سفر میں ہم کس کو لے کے جائیں گے؟ جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ کبھی کسی منافق کو نہیں لے کے جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اچھا، میرے اور آپ سے تو چلو غلطی ہو سکتی ہے، دھوکہ لگ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو فرمایا کہ جو منافقین ہوتے ہیں نا، ان کی باتوں سے ان کا نفاق کھل جاتا ہے۔ اور آج بھی یہ حدیث موجود ہیں، معارف القرآن میں بھی لکھی ہیں کہ کسی کے دل کی کوئی بات ہوتی ہے، وہ چھپانا چاہتا ہے لیکن اللہ اس کو ظاہر کر ہی دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بات زبان سے نکل ہی آتی، کہتے ہیں نا دل کی بات زبان پر آ گئی، اچانک آ جاتی ہے، چھپی نہیں رہتی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی کے سامنے کسی کا بھید چھپا رہے اور کسی کے دل کی باتیں اور وہ پہچان ہی نہ سکے کہ بھئی یہ عاشق ہے کہ منافق، تو یہ تو پھر بہت عجیب بات ہو گئی، کیا بولیں۔ دوسری بات، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے۔ یہ خلیفہ جو ہوتا ہے بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے۔ ثانی اثنین میں یہ ایک مستقل چیز ہے، انشاءاللہ کسی وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اور نبی علیہ السلام کی جو نسبت اتحادی ہے نا، آپس کے اندر مشابہتیں بے حساب ہیں، ان کو بیان کبھی کریں گے انشاءاللہ، اس میں آئے گا۔ لیکن ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ ان دو حضرات میں سے کبھی نبی علیہ السلام پہلے ہوتے اور کبھی صدیق اکبر پہلے ہوتے، اور کبھی صدیق اکبر دوسرے ہوتے، کبھی نبی علیہ السلام دوسرے ہوتے۔ جیسے غار کے اندر داخل ہونا، صدیق اکبر پہلے داخل ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد میں داخل ہوئے، دو میں سے دوسرا۔ حج کے لیے جانا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے امیر الحج بنے، 9 ہجری کو گئے، نبی علیہ السلام 10ویں ہجری میں جو ہے امیر حج بن کے تشریف لے گئے، امیر الحجاج بن کے، تو دو میں سے دوسرا۔ اسی طرح ایسے بہت سارے مقامات ہوئے، جیسے نبی علیہ السلام مسلمانوں کے پہلے حکمران بنے اور صدیق اکبر دوسرے بنے، تو دو میں سے دوسرا۔ اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا مشابہتیں موجود ہیں۔ آگے اذ ہما فی الغار، یہ جو یار غار کی اصطلاح ہے نا، یہ قرآن کے فرمان سے نکلی ہے اور اسی دن سے نکلی۔ لصاحبہ، اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے پر قرآن نازل کر دیا۔ کوئی اور صحابی ایسے نہیں جن کے لیے اس طریقے سے صحابیت قرآن سے ثابت ہوتی ہو جس شان سے ان کے لیے ہوئی ہے۔ اور علماء کرام متفقہ طور پر لکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے تمام ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو قرآن مجید کا انکار کر رہا ہے، کہ ان کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور آگے بڑھا نا عاشقانہ پوائنٹ ہے، لا تحزن، اللہ کے محبوب اپنے پیارے کو فرما رہے ہیں لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، ابو بکر غم نہ کرو۔ اب یہاں پہ بات کو غور کیجئے گا کہ یہاں سے کیا مراد ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا غم نہیں تھا، نبی علیہ السلام کا غم تھا۔ یہ نہیں فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں۔ عام طور سے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ خوف اپنے بارے میں ہوتا ہے اور غم دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فالقہا یا موسیٰ، یا عصا کو پھینک دو نیچے، انہوں نے پھینک دیا تو وہ عذاب بن گیا تو ڈر گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں، لا تحزن نہیں کہا کہ غمگین نہ ہو۔
لا تخف ڈرنا نہیں. ابو موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہو گیا, جب آپ نکلے وہاں سے, اللہ فرماتا ہے خائفا یترقب, کہ وہ ڈرتے ہوئے نکلے, غم کی حالت نہیں, خوف کی حالت کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے, جان کا خطرہ. تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ڈرو نہیں, غم نہ کرو, یعنی میرا غم نہ کرو, تسلی رکھو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا بالفرض اگر کوئی یوں کہہ دے کہ جی لا تخف اور لا تحزن میں کوئی فرق نہیں, اور لا تحزن بھی لا تخف ہی کے معنی میں یہاں لیا جائے, کہ اگر کوئی یوں کہہ دے, ہوتے نا بعض نہیں سمجھ آتی ان کو, عقل پوری نہیں ہوتی, کہہ دے جی اگر کوئی یوں کہہ دے خدا نہ خواستہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خوف تھا, زیادہ زیادہ یہی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی ان کو خوف تھا اپنی جان کا, اپنے بارے میں خوف زیادہ تھے. تو اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے تب بھی ہمارا مسئلہ آسان ہے. دیکھیں دو لوگ ہیں, اگر ہم یوں کہیں کہ صدیق اکبر کو اپنی جان سے خوف ہے تو کس سے خوف ہے؟ نبی علیہ السلام سے تو نہیں ہے نا, باہر والوں سے ہے نا. تو اس کا مطلب کہ باہر والے آپ کے دشمن ہیں. خوف دشمن سے ہوتا ہے, دوستوں سے نہیں ہوتا. تو جب دشمنی ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ ایمان کی بنیاد پر اور اللہ کے محبوب کی خدمت کی بنیاد پر اور تعلق کی بنیاد پر ہے. تو یہ بھی ہمارے ہی حق میں بات جاتی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا. اس کے اندر بھی عجیب بات فرمایا کہ دیکھو ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن مجید میں بہت جگہ آتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے, ان اللہ مع الصابرین اور محسنین. تو قید ہے کہ تقوی کی اور احسان کی, صبر کی کوئی قید ہے. یہاں تو کوئی قید ہی نہیں لگائی. ان اللہ معنا, ہمیشہ جس طرح میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ بھی ہے, دونوں کے ساتھ ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.